آج میرے ساتھ اوپیڈی میں فیاض حسین موجود ہے۔ اس کو آپ کے ساتھ اس کے کیس کو شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ میرے پاس آیا تھا ہارٹ اٹیک کے ساتھ، اور اس کی عمر ہے 30 سال۔ 30 سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک، تو میں نے ضروری سمجھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا جائے کہ اس عمر میں ہارٹ اٹیک ہوئی کیوں ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ سے ہم یہ پوچھیں گے کہ آپ کو تکلیف کیا ہوئی تھی جس وجہ سے آپ اسپتال آئے تھے؟ میں ڈیوٹی پہ تھا اور ادھر میرا بی پی لو ہو گیا۔ آتے آتے 1 گھنٹے کا سفر ہے لاڑکانہ کے پاس پہنچنے کے لیے، اور آدھا گھنٹہ مجھے لگ گیا گھر پہنچنے میں، تو 1.5 گھنٹہ میرا بی پی لو ہو گیا۔ اور میں جب تک پہنچا لاڑکانہ میں تو لاڑکانہ میں بے ہوش ہو گیا، اور رکشے میں بٹھا کے کچھ لوگوں نے مجھے روانہ کر دیا گھر کے لیے۔ اور مجھے یہ اتنا پتا تھا کہ گھر میرا کدھر ہے، اس کو بولا کہ میں نے وہی فلانے مہینے مجھے لے کے جاؤ، تو اس نے بولا ٹھیک ہے۔ پھر میں گھر گیا تو 20 منٹ کے بعد جو ہے نا، مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ آپ کو درد ہوا تھا کہ آپ کو درد نہیں ہوا؟ درد مجھے نہیں ہوا تھا، میرا بی پی لو ہو گیا تھا، میرا سارا جسم جو ہے نا پانی ہو گیا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ تو آپ کو اس چھوٹی سی عمر میں دل کا درد کیوں ہے؟ آپ کو، آپ کے جو بہن بھائی ہیں ان کو یا کسی اور رشتہ دار کو کسی چھوٹی عمر میں دل کا مسئلہ ہوا تھا؟ نہیں، میری جو برادری میں کسی کو بھی ہارٹ اٹیک کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ سگریٹ نوشی کرتے ہیں؟ ہاں، اسموک کرتے ہیں ہم۔ دن میں کتنے سگریٹ پیتے ہیں؟ یہ کہ کبھی کبھی پیکٹ، کبھی کبھی آدھا پیکٹ۔ آپ کا زیادہ چکنائی والی چیزیں تو استعمال نہیں کرتے یا باہر کا کھانا؟ نہیں نہیں، باہر کا کھانا بھی نہیں۔ ڈیوٹی پہ جاتا ہوں تو ہوٹل پہ روٹی وغیرہ کھاتے ہیں، وہ ہے نا۔ آپ ورزش وغیرہ کرتے ہیں؟ آپ کام کیا کرتے ہیں؟ میرا کام جو ہے ڈوگری بی سائڈ ہے، آفس لیول میں بیٹھا ہوتا ہوں۔ تو رات کو یا دن میں کے کسی ٹائم پہ آپ ورزش کرتے ہیں؟ نہیں، ورزش نہیں کرتے۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اتنی چھوٹی عمر میں دل کا درد بھی ہو سکتا ہے۔ اس کیس میں دو چیزیں جو ہے وہ مختلف ہے۔ ایک تو چھوٹی عمر میں دل کا درد، اور دوسرا یہ کہ پریزنٹیشن بھی ہارٹ اٹیک کی جو ہے وہ مشکل یا ڈیفیکلٹ ہے۔ پریزنٹیشن اس طرح سے کہ کوئی دل کا درد نہیں ہوا اور اچانک سے اس نے یہ محسوس کیا کہ میرے جسم سے جان نکل رہی ہے۔ تو اس طرح کی مختلف علامات کے ساتھ بھی ہارٹ اٹیک والے مریض آ سکتے ہیں، اور ایسے مریض جن کو بظاہر کوئی رسک فیکٹر ہارٹ اٹیک کا موجود نہیں ہے، ایسے مریض بھی ہو سکتے ہیں۔ اب جب ہم ہسٹری لے رہے ہیں تو ایک چیز جو ہے وہ ہمیں کافی اس میں مل رہی ہے، وہ ہے سگریٹ نوشی۔ میں نے بہت سارے مریض ایسے دیکھے ہیں نوجوانوں میں جن میں کوئی بھی رسک فیکٹر موجود نہیں ہے، مگر سگریٹ نوشی کی وجہ سے وہ ہارٹ اٹیک کے ساتھ آئے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو کا میسج ایک یہ بھی ہے کہ خاص طور پر نوجوانوں میں سگریٹ نوشی کا لنک ہارٹ اٹیک کے ساتھ بہت ہی زیادہ ہے۔ تو سگریٹ نوشی جو ہے، میری اپنے نوجوانوں سے گزارش ہوگی کہ سگریٹ نوشی کو ترک کر لیں۔ یہ دیکھیں، ان کا نہ تو کوئی وزن بڑھا ہوا ہے، نہ کوئی اور رسک فیکٹر ہے، بس صرف ایک ہی رسک فیکٹر سمجھ آ رہا ہے، اور وہ ہے سگریٹ نوشی۔ اور دوسرا یہ کہ ہم ساؤتھ ایشینز میں یا ہم جن ممالک میں رہتے ہیں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، افغانستان، ان میں نوجوانی میں ہی ہارٹ اٹیک ہونے کے چانسز ہیں۔ باہر کے ملکوں میں، یورپ، امریکہ یا ویسٹ میں، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ 30 ایئرس کی ایج میں ہارٹ اٹیک ہو جائے، مگر ہمارے ہاں نوجوانوں میں ہارٹ اٹیک یا دل کی بیماریاں بہت ہی عام ہیں۔ اس کے بہت سارے وجوہات ہیں، مگر ایک وجہ جو ان میں پائی گئی ہے وہ سگریٹ نوشی بھی ہے۔ اب ہم ساؤتھ ایشینز میں یہ دیکھا گیا ہے کہ دل کی بیماری نوجوانوں میں ہی ہوتی ہے۔ اب نوجوانوں میں ساؤتھ ایشینز میں دل کی بیماری کیوں ہوتی ہے؟ اس کی وجوہات میں سب سے پہلے تو جینیٹکس ہے۔ ہمارے جینز میں کچھ ایسی جینز ہیں جو کہ ہمیں دل کی بیماری چھوٹی عمر میں ہی کروا لیتی ہیں۔ دوسری جو وجہ یہ ہے کہ ہمارا میٹابولک جو ہیلتھ ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میٹابولک ہیلتھ سے میری یہ مراد ہے کہ ہم اس بیلٹ میں رہتے ہیں جہاں پہ انسولین ریزسٹنس، ڈائبٹیز اور موٹاپا، خاص طور پہ یہ توند کا نکلنا، یہ والا موٹاپا، یہ بہت ہی عام ہے۔ تو یہ دوسری وجہ ہے دل کی بیماری جلدی کروانے کی۔ تیسری جو وجہ ہے وہ ہے ہمارے کھانے پینے کا طریقہ۔ ہم لوگ ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹ یا کاربوہائیڈریٹ کی بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ چاول اور آلو ہمارے غذا کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہیں، وہ ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ تو جو
تیسری وجہ ہے ہمارے ساؤتھ ایشینس میں دل کی بیماری بڑھنے کی، وہ ہمارے کھانے پینے کی عادات ہیں۔ چوتھی جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایکسرسائز کا کوئی کلچر نہیں ہے۔ ہم لوگوں میں ایکسرسائز یا ورزش کرنے کا کوئی معمول نہیں ہے۔ ہم جتنا بھی کھا لیں، اگر مرغن بھی کھا لیں تو ہم میں اس کو برن کرنے کے لیے یا اس کو استعمال کرنے کے لیے واک کرنے کا یا ایکسرسائز کرنے کا کوئی خیال نہیں ہوتا۔ تو یہ ساری وجوہات مل کے ہم ساؤتھ ایشینس کو، انڈین، پاکستانی، بنگلہ دیشیز اور افغانیز کو دل کی بیماریوں کے رسک کو زیادہ کر دیتی ہے۔ نہ صرف وہ دل کی بیماریوں کو رسک کو زیادہ کر دیتی ہیں، بلکہ وہ چھوٹی عمر میں ہی دل کی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، اور بہت سارے ہارٹ اٹیکس ہم چھوٹی عمر میں دیکھ رہے ہیں۔